1992 میں جب اس ملک کی جمہوریت کا گلا گھونٹا گیا تھا بابری مسجد کی شہادت کے موقع پر، 1994 میں جو دینی مدارس کا نیٹ ورک ہے اس ملک میں، اسے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں بتایا گیا کہ مدارس صرف ہمارے ادارے نہیں ہیں، ہمارے وجود اور نمود اور تشخص کا یہ عنوان ہے۔ تاریخ کو مسخ کر کے مسلمانوں کے حوالے سے غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی تھی۔ ایک تو زخم نہیں جس میں سارا چھلنی، درد بیچارہ پریشاں ہیں کہاں سے اٹھے۔ آج اس ہال میں دیکھنے والی آنکھیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ چند افراد موجود ہیں، لیکن میرا اپنا احساس یہ ہے کہ یہاں پر کم سے کم اس ملک کی 2-2.5 کروڑ کی آبادی موجود ہے۔ آپ میں سے ہر فرد لاکھوں افراد کے نمائندے کی حیثیت سے یہاں تشریف لائے۔ یہ ہمارے لیے خوشی و مسرت کا موقع ہے اور اس سے آگے بڑھ کر ایک نئے مستقبل کی تعمیر کا عہد و پیما کا موقع ہے۔ اگر آپ اسے اجازت دیں تو یہ ملت کی طرف سے ایک اوتھ سرمنی ہے کہ یہاں بیٹھ کر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملائیں اور یہ عہد و پیما کریں کہ آنے والے چیلنجز کا دوش بدوش ہم مقابلہ کریں گے اور راستے کی رکاوٹوں کو ختم کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے۔ محترم دوستوں، آل انڈیا ملی کونسل اس نے اپنی عمر عزیز کے 33 سال مکمل کیے۔ کسی تحریک، کسی انسٹیٹیوشن اور ادارے کی تاریخ میں یہ کوئی بڑی مدت نہیں ہوتی، لیکن اداروں کو یاد رکھا جاتا ہے ان کے اچیومنٹس اور ان کے کارناموں کے ذریعے سے۔ اگر میں ایک مختصر سی نگاہ ڈالوں تو اس ملک میں آزادی کے بعد بہت سی تحریکیں، آرگنائزیشنز اور انسٹیٹیوشنز کی بنیاد رکھی گئی تاکہ ملت کے کارواں کو صحیح رخ پر رکھا جا سکے اور وہ اپنے سماجی، سیاسی، معاشرتی حقوق کے ساتھ باعزت شہری کی حیثیت سے زندگی گزاریں۔ انہی اداروں میں ایک کلیدی نام اور ایک جوہری کردار آل انڈیا ملی کونسل کا ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی اور یہ برین چائلڈ ہے حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمہ اللہ کا۔ ان کے الفاظ میں اگر اس ادارے کا صرف ایک جملے میں، ایک سنگل سینٹنس میں تعارف کرایا جا سکے تو یہ تھا کہ میں ایک ایسے گھر کی تعمیر کرنا چاہتا ہوں جس کی چھت کے نیچے ہر کلمہ گو کے لیے گنجائش ہو۔ چنانچہ یہ ادارہ امت کے اتحاد اور یونٹی اور اخوت کے لیے کام کرتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو دائرہ کار ہیں اس میں اس کی خدمات رہی ہیں۔ 1992 میں جب اس ملک کی جمہوریت کا گلا گھونٹا گیا تھا بابری مسجد کی شہادت کے موقع پر، اس سے صرف 8 روز پہلے آل انڈیا ملی کونسل کی بنیاد رکھی گئی اور اس کے بعد 1993 میں ملک میں جو نفرت کی فضا تھی اور ہیٹریٹ جس طریقے سے پھیلا دیا گیا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے ملی کونسل نے کاروان اتحاد اور یکجہتی، کاروان یونٹی اینڈ کو ایگزسٹنس کی بنیاد کا آغاز کیا اور ہزاروں افراد تک محبت اور شانتی، پریم اور یکجہتی اور بھائی چارے کا پیغام پہنچایا۔ پھر اس کے بعد 1994 میں منظم کوشش کے ذریعے سے جو دینی مدارس کا نیٹ ورک ہے اس ملک میں، اسے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور مدارس کی شبیہ کو خراب کرنے کی منظم کوشش کی گئی۔ اس موقع پر ملی کونسل نے ایک مدارس کنونشن بلایا، اس میں مدارس کے کردار کو بھی واضح کیا گیا اور اٹھنے والے سوالات کے جوابات بھی دیے گئے اور حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں بتایا گیا کہ مدارس صرف ہمارے ادارے نہیں ہیں، ہمارے وجود اور نمود اور تشخص کا یہ عنوان ہے۔ چنانچہ اس کے بہت مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ پھر اس کے بعد 1995 میں آپ جانتے ہیں کہ
ٹاڈا کے نام سے ایک سیاہ قانون بنایا گیا تھا جس کا مقصد تھا کہ غریبوں اور کمزوروں میں جو نوجوان نسل ہے ان کو ٹارگٹ کیا جائے اور دھوکے اور دغا کے ذریعے سے انہیں زندہ کی کوٹریوں تک پہنچا دیا جائے۔ اس وقت پورے ملک میں تاریخ ہندوستان کی گواہ ہے کہ پورے ہندوستان میں سب سے پہلی آواز ٹاڈا کے خلاف جو اٹھائی تھی وہ حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ملی کونسل کے پلیٹ فارم سے اتنی بلند آواز میں اور اتنی زور کے ساتھ یہ آواز اٹھائی گئی کہ دھیرے دھیرے ملک کے دوسرے طبقات، دوسرے ادارے اور جماعتیں بھی بیدار ہوئی، آواز سے آواز ملائی گئی، یہاں تک کہ ٹاڈا قانون کو واپس لیا گیا اور کم و بیش 50,000 مسلمان نوجوان لڑکے جو اس کے پنجے استبداد اور ظلم کے شکار ہو رہے تھے انہیں راحت کا سانس ملا۔ اسی طریقے سے 1997 میں جب یہ ملک اپنی آزادی کا جشن منا رہا تھا، گولڈن جوبلی سیلیبریٹ کی جا رہی تھی، اور عین اس خوشی کے موقع پر تاریخ کو مسخ کر کے مسلمانوں کے حوالے سے غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی تھی، اس وقت حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے آل انڈیا ملی کونسل کے پلیٹ فارم کے ذریعے سلطان ٹیپو شہید کی قبر اور ان کے مزار سے ایک کاروان آزادی شروع کیا، جس نے ہزاروں میل کا سفر طے کیا اور ملک کے کونے کونے پہنچ کر لاکھوں افراد تک اس نے اس سبق کو یاد دلایا اور زندہ کیا کہ مسلمان ان کا بڑا کردار رہا ہے ملک کی آزادی میں، اگر اس کردار کو نظر انداز کر دیا جائے تو ملک کی تاریخ ناقص اور نامکمل رہے گی۔ پھر اسی کے ساتھ 2005 میں جب یہ محسوس کیا گیا کہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف یا اینٹی کانسٹیٹیوشن فورسز ڈیولپ ہوتی جا رہی ہیں اور ملک میں ایک ناامیدی کی فضا عام ہو رہی ہے، تو آل انڈیا ملی کونسل نے سیو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ بلڈ دا نیشن کا نعرہ دیا، اور اس عنوان سے خود دہلی میں اور پورے ملک میں بڑی بڑی کانفرنسز کی گئی، سیکولر تھنکرز، رائٹرز، فورسز کو اپنے اسٹیج پر بلا کر کانسٹیٹیوشن کے تحفظ کا ان سے عہد بھی لیا گیا اور انہیں یہ سبق یاد دلایا گیا۔ آج آل انڈیا ملی کونسل ملک کے کونے کونے میں اپنا وجود رکھتا ہے اور تعلیم، سیاست، معاشی اعتبار سے اور سماجی حوالے سے مسلم سماج میں جہاں بیداری لانے کی کوشش کر رہا ہے، وہیں جو دوریاں پیدا ہو گئی ہیں مسلمان اور غیر مسلم کے نام سے، نفرت کے نام سے، ان دوریوں کو پاٹنے، بریجنگ گیپ کا کام کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ آل انڈیا ملی کونسل کی یہ خوش قسمتی ہے کہ یہ صرف نہ علماء کا پلیٹ فارم ہے نہ انٹلیکچوئلس کا، یہ وہ پلیٹ فارم ہے جو علماء اور دانشوروں کے درمیان جو فاصلے ہیں ان کو پاٹتا ہے، جو گیپ ہے اس کو بریج کرتا ہے۔ آخری بات، ہم اور آپ وقت اور تاریخ کے اس نازک موڑ پر کھڑے ہیں جس کے بارے میں یہ شعر ہمارے حالات کی ترجمانی کرتا ہے کہ ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی، ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی، درد بیچارہ پریشاں ہیں کہاں سے اٹھے۔ ایسے موقع پر ملی کونسل یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ تمام تر انسٹیٹیوشنز اور سیاسی پارٹیاں جو سیکولرزم پر اور کانسٹیٹیوشن پر بلیو رکھتی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ جوڑیں اور مائنورٹیز اور اقلیتوں اور دلتوں کے حقوق کے لیے ہم ایک دوسرے کے کاندھے سے کاندھے ملائیں، اور یاد رکھا جائے کہ جو پازیٹیو فورسز ہیں اگر وہ اپنا کردار ادا نہیں کریں گی تو جو منفی سورسز ہیں، نیگیٹو فورسز ہیں، وہ ضرور کامیاب ہوں گی۔ سوال آپ کے کردار کا ہے، سوال آپ کے کنٹریبیوشن کا ہے کہ آپ کس طرح اس ملک کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔